ہمارے ہاں اولاد جو ہے وہ بڑی سوچ سمجھ کے لوگ پیدا کرتے ہیں اور بڑے سوچے سمجھے ایک منصوبہ بندی کے تحت، اور وہ ان کا پیدا کرنے کا مقصد جو ہے نا، بے شک ہم مانیں یا نہ مانیں، ہم بے شک اس کو اختلاف کر دیں، لیکن مقصد جو ہے وہ منافع کمانا ہی ہوتا ہے اولاد سے۔ جو اولاد منافع نہ دے اس کو تو ہم کہتے ہیں نافرمان۔ میری بات سنو، سگریٹ نہیں پلاتے تھے، چائے پلا دو یار، کتنی ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ ہماری جو مینٹیلٹی ہے نا، نیچرل طور پہ مینٹیلٹی وہ ہے منافع خوری، چاہے وہ اولاد ہو چاہے کوئی اور ہو، ہم منافع چاہتے ہیں اور اس منافع کے لیے ہم انویسٹ کرتے ہیں۔ ہم پیدا کرتے ہیں بچہ پیدا کرنے کے بعد اس پہ انویسٹ کرنے کے بعد اس پہ جب پیسہ ہم لگانا شروع کرتے ہیں، اس کے بچپن سے جو شروع ہوتی ہے، اس کی دودھ کے ڈبوں سے شروع کریں، اس کے کھلونوں سے شروع کریں، اس کو آگے مزید بڑا ہو کے وہ کالج یونیورسٹی تک بھی چلا جاتا ہے، تو ہاں ہم کس لیے، ہم کیا توقع کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم توقع یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ایک بڑا افسر بنے، جو باپ نے کما کے اس پہ پیسہ لگایا ہے وہ پیسہ بھی یہ واپس کرے کما کے میں۔ لیکن ایک مزیدار بات یہ ہے کہ جو غریب ہے نا، اس طبقے میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں نا، ان پہ انویسٹمنٹ نہیں کی جاتی، ان سے ڈائریکٹ منافع کمایا جاتا ہے۔ مطلب کہ آپ دیکھ لیں کہ بچپن میں بھی کوئی ان کو نہ کھلونے ملتے ہیں، بچپن میں نہ ہی ان کو گرم کپڑے ملتے ہیں، انہیں کچھ بھی نہیں ملتا، صرف اور صرف وہ ماں باپ کی منافع خوری کے لیے پیدا کیے جاتے ہیں کہ بھی وہ صبح جائیں اور جا کے کما کے لا کے یا باپ کا نشہ پورا کریں یا لا کے اپنے گھر میں راشن لے کے آئیں۔ اور وہ چھوٹے بچے آپ کو ورک شاپ پہ نظر آتے ہیں، آپ کو گھروں میں نظر آتے ہیں، آپ کو ہر جگہ پہ نظر آتے ہیں، اور ان کو دیکھ کے ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو گھر کے بڑے ہیں۔ وہ گھر کے بچے ہی ہیں، بڑے کب ہو گئے وہ؟ تو ہم جو چھوٹی کلاس ہے، جو چھوٹا طبقہ ہے، وہ تو بچے کو 6-7 سال کی عمر میں وہ لگا دیتا ہے پیسے پہ کہ منافع کما کے لاؤ، اور جب تک وہ زندہ رہتا ہے وہ منافع کماتا رہتا ہے۔ اور اگر وہ منافع کما کے دینے سے انکار کر دے، اگر وہ منع کر دے، اگر وہ اپنی جگہ کو چیلنج کر دے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ نافرمان۔ ہوئے ہوئے ہوئے، اللہ نے تو کہا تھا اف بھی نہ کرنا، تم نے اف کیسے کر دی؟ پھر اس کو اتنا ہم زیادہ ڈراتے ہیں کہ اب تو تمہارے اوپر جہنم واجب ہو گئی ہے، تم تو اب جہنم میں جاؤ گے۔ غریب لوگوں کے گھروں میں جائیں نا، تو ان کے 10-10 20-20 بچے ہوتے ہیں، 15 بچے، 10 بچے، 60 بچے، اور ہم ماشاءاللہ کہہ رہے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں ماشاءاللہ 15 بچے ہیں غریب کے گھر میں، ماشاءاللہ 20 بچے ہیں غریب کے گھر میں۔ اس غریب کے پاس بیٹھ کے اگر آپ کبھی یہ پوچھ لینا کہ بھئی تم اتنے بچے تم نے کیوں پیدا کیے؟ تم نہ پیدا کرتے، تم غریب تھے، تھوڑا پیدا کر لیتے، تو وہ کیا کہے گا آگے سے؟ اللہ نے جڑیاں روحاں دنیا تے بھیجنیاں انہاں آنا ہی، پھر میں تو نہیں روک سکتا، میں کیویں روکاں؟ اللہ انہاں دا ذمہ دار، اللہ انہاں دے رزق بھی ذمہ دار، اللہ انہاں دا ذمہ دار۔ میری ذمہ داری کوئی نہیں، میری ذمہ داری نہ تو منافع کمانا پر پیسے کمانے میری ذمہ داری۔ اور ایون کہ غریب کی مینٹالٹی آپ دیکھ لیں، لوور مڈل کلاس کے جو بچے مر جاتے ہیں نا، ریپ ہو کے جو مرتے ہیں، ان کے بھی وہ پیسے لیتے ہیں، 10 لاکھ 15 لاکھ روپیہ وہ لیتے ہیں۔ غریب کے ہاں یہ ہوتا ہے، ہر غریب کے کہاں ہوتا ہے، یہ جا کے دیکھ لیں۔ اور زیادہ تر پیسے اس لیے بھی لے لیتے ہیں کہ انصاف نہیں ملتا انہیں۔ طیبہ تشدد کیس میں اس کے والدین ذمہ دار ہیں اور کوئی بھی ذمہ دار نہیں۔ میرا بچہ جا کے کسی کی کوٹھی میں کام کر رہا ہے، 7 سال کا بچہ، تو میں ذمہ دار ہوں نا اس کی، پیدا تو میں نے کیا تھا۔ لوگوں کو تو میں جا کے بتاتی پھر رہی ہوں کہ اس کو کام کرنے کی ضرورت نہیں، اس کا رزق کا ذمہ دار تو اللہ تعالیٰ ہے۔ تو پھر آپ یہ اندازہ کریں کہ کون ذمہ دار؟ میں ایک بچہ ہے 7 سال کا، اور مجھے پتا ہے کہ یہ معاشرہ اتنا خطرناک ہے کہ یہاں پہ بچہ نکلے گا تو ریپ ہو کے مر جائے گا، میں جانتی بھی ہوں، اور پھر میں اس کو ایک گھر میں جا کے بھیج دوں تو کون قصوروار ہے؟ میں قصوروار ہوں۔ ہمارے ہاں اس غریب طبقے سے نکل کے آگے مڈل کلاس طبقے میں چلے جائیں، مڈل کلاس طبقے میں تو ایک سینیریو ڈیفرنٹ ہے، سب سے تکلیف دہ زندگی مڈل کلاس طبقہ گزار ہے ہمارے۔ اس مڈل کلاس طبقے میں اگر آپ 4 بچے پیدا کر لیتے ہیں تو ان میں سے جو بڑا ہوتا ہے اس کی ذمہ داری چھوٹوں کو سنبھالنا ہوتا ہے۔ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ باپ کے بعد تم ہی باپ کا بازو، اس کو شروع سے سکھاتے تم باپ کا بازو، تم باپ کا بازو، تم باپ کا بازو، اور وہ بازو کو ہم باہر بھیج دیتے ہیں ذلیل ہونے کے لیے۔ وہ بیچارہ باہر کتنی مشکل سے کما رہا ہوتا ہے پردیس میں، نہ تو اس کے پاس ہنر ہوتا ہے نہ اس کے پاس تعلیم ہوتی، باہر بھیج کے سعودی عرب میں وہ مزدوری کرتا ہے بیچارہ، سڑک پہ وہ سوتا ہے۔ لیکن ہمارے گھر میں دیکھ لیں جو وہ شہنشاہ ہوتے ہیں، ہمارا بیٹا باہر گیا ہے، ٹھیک ہے ہم نے پیدا کر دیا، پیدا کر کے اس کو ہم نے باہر بھیج دیا ہے، باہر بھیج کے اب بھائی ہمارا تو مسئلہ حل ہو گیا، ہمیں تو بھائی منافع بخش چیز مل گئی ہے۔ اب وہ وہاں پہ مرے، وہ کٹے، وہ بھوکا سوئے، ہمیں آئی فون 11 وہ پہنچائے، ہمارے گھر میں پیسے وہ لازمی پہنچائے، چھوٹے بھائی کی فیس اور کالج کی بائک اور اس کا خرچہ وہ ضرور پہنچائے، تاکہ جب گھر والے آ کے پوچھیں کہ بھائی اتنی عیاشی کہاں سے کر رہے ہو، تو ہم کہیں گے بیٹا باہر گیا ہوگا۔ تو ہمیں سب کو پتا ہے کہ حضرت عمر نے جو دور خلافت تھا اس میں انہوں نے پینشن کو شامل کیا تھا، اور وہ پینشن کو شامل اسی لیے کیا تھا کہ ایک انسان جو پوری زندگی اپنی ایک حکومت کو دے رہا ہے، ایک ریاست کے اندر ایک خدمت کر رہا ہے، تو بڑھاپے کا سہارا حکومت بنے گی اس کا۔ یہ حضرت عمر نے اپنے خلافت میں شروع کیا اور بڑھاپے میں ان کو پینشن دینی شروع کی گئی، اور اب تک ویسٹ میں وہ چیز شامل ہے۔ حضرت عمر چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، تو انہیں یہ بات کیوں نہیں ذہن میں آئی کہ بھی حکومت کیوں پینشن دے، یہ تو اولاد کا ذمہ داری ہے، اولاد کا ان کو پالنا اولاد کی ذمہ داری ہے۔ تو میرا خیال اس بات سے مجھے تو یہی لگتا ہے کہ اولاد کا پالنا ذمہ داری نہیں ہے، اولاد کو
عزت کرنا اور خدمت کرنا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ذمہ داری. اور یہ جو انویسٹمنٹ پلان بنا کے ہم کرتے ہیں نا کہ بھی ہمیں بڑھاپے میں پورا سہارا بیٹا دے اور ہمیں پورا وہ کما کے دے اور ہماری پوری آسائشیں اور ہمارے حالات بدل دے اور باپ کا نام روشن کر دے, تو وہ ساری چیزیں تو اپنی انا کے لیے ہو گئیں. اگر مجھے کوئی انسان میں پیدا کروں اس لیے کہ بھی وہ میرا نام روشن کرے, کوئی انسان میں پیدا کروں کہ وہ مجھے بڑھاپے میں سہارا دے, اپنی زندگی سیکیور کرنے کے لیے کوئی انسان پیدا کروں, تو میں خود غرض ہوئی نا, لالچی ہوئی نا, میں مجھے خود غرض اور لالچی کہا جائے گا. لیکن اگر میں ایک انسان اس لیے پیدا کرتی ہوں, ایک انسان اس لیے جو ہے وہ معاشرے میں اس کی تربیت کرتی ہوں, اس کو اچھا انسان بنانے کی کوشش کرتی ہوں کہ کل کو معاشرے میں یہ ایک اچھا کردار ادا کر سکے, تو ان دونوں سینیریوز میں کتنا اختلاف ہے اور کتنے یہ مختلف چیزیں. اور ہمارے ہاں آپ سچ بتائیں کہ کس لیے بچہ پیدا کیا جاتا ہے؟ کیا معاشرے میں بہترین اور مثبت کردار ادا کرنے کے لیے پیدا کیا جاتا ہے, یا اپنی ذات اور انا کو تسکین دینے کے لیے پیدا کیا جاتا ہے؟ آپ بچہ پیدا نہیں کرتے تو سب سے زیادہ ڈر یہ ہوتا ہے دنیا خسرا نہ کہہ دے. ایسے ہی ہے نا کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں, تو مجبوراً اگر پیدا کرنا پڑ جا رہا ہے تو پھر اس کے بدلے میں ایک منافع ضرور ہونا چاہیے, ایک انویسٹمنٹ پلان ضرور ہونا چاہیے. ہمارے ماں باپ اپنی اولاد کو اپنی مرضی سے شعبہ چوز کرنے دیتے ہیں؟ وہ کبھی بھی شعبہ چوز نہیں کرنے دیتے. انہوں نے پہلے سے سوچا ہوتا ہے کہ یہ ڈاکٹر بنے گا, یا یہ سیاستدان بنے گا, یا یہ انجینئر بنے گا, یا یہ CSS کا آفیسر بنے گا, کیونکہ یہ جو 4 ٹرمز ہم نے آئیڈیلائز کی ہے نا اولاد کو بنانے کے لیے, ان چاروں میں منافع زیادہ ہے, تو اس کے علاوہ کچھ بننے دیتے ہیں ہم؟ آپ یہ بتائیں کہ صرف ایسا ہم لفظی اختلاف نہیں کرتے, ایسا نہیں کہ ہم لفظوں سے کہتے ہیں کہ بیٹا یہ نہ بنو, ہم تو باقاعدہ اس کو مینٹلی ڈپریس کرتے ہیں. آتے سے زیادہ خودکشیاں نہیں کی بچوں نے, کیوں کی؟ کیونکہ ہم نے انہیں وہ بننے نہیں دیا جو وہ بننا چاہتے تھے. ہم نے اپنی مرضی کے مطابق انہیں بنایا کہ ہماری مرضی کے مطابق جو ہم چاہتے ہیں وہ بنو. دیکھیں یہ تو ہمارے ہاں جو عورتیں ہیں نا, عورتیں چونکہ گھر میں کام کر رہی ہوتی ہیں, انہوں نے ہاؤس ہولڈ سنبھالا ہوتا ہے, تو اب انہیں تو چاہیے ہوتی ہے اس ذمہ داری سے چھٹکارا. اب اس ذمہ داری سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے انہیں بہو چاہیے, تو وہ تو اپنا بیٹا اس لیے پال رہی ہوتی ہیں کہ بہو اپنی مرضی کی لاؤں گی, بہو تو اپنی مرضی کی لے کے آؤں گی, تمیز والی لے کے آؤں گی. نہ بھائی پڑھیاں لکھیاں نہیں لے کے آؤں, بہت زبان چلاؤں دیا کیا کہ وہ اپنے لیے پسند کر رہی ہوتی ہے, وہ بیٹے کے لیے نہیں پسند کر رہی ہوتی. وہ یہ تھوڑی کہتی ہے کہ بھی میرے بیٹے کی عادت تو بھائی غصے والی ہے, مجھے تو نرم مزاج کی لڑکی چاہیے, یا میرے بیٹے کی عادت تو اس طرح کی ہے تو مجھے اس کے لیے اس طرح کی لڑکی ہے. وہ کہتی نہیں, وہ کڑی چاہیے جڑی میرے کے زبان نہ چلاوے, وہ کڑی چاہیے جڑی مینوں ماں سمجھے. نہ بھائی میں تو نواں سوچ سمجھ کے لونی ہے, کل مینوں نہ گھروں کڈیا ہوئے. اس کو تو ایک انویسٹمنٹ کی طور پہ ایک بہو چاہیے جو اس سے ساری ذمہ داری سنبھال کے تو گھر اس کا رہنے دے, مطلب گھر کی مالک وہ ساس ہی رہے لیکن نوکرانی بہو بن جائے. یہ اس کا انویسٹمنٹ پلان ہے. اور اگر وہ نہ ہو اور اگر بیٹا تھوڑی سی بہو کی سائڈ لے لے تو پھر ماں کا ڈرامہ دیکھنا وہ کتنا لگاتی. وہ شروع کہاں سے ہوگی؟ تینوں پالیا, تینوں پیٹ 9 مہینے رکھیا, تیرے ٹھنڈیاں جگہ تے ستی, گلی جگہ تے ستی, تینوں سکی تے سلایا, تو اج آ میں فائدہ کٹیا کہ تیری بہو مینوں گال کر رہی, تو انہوں تھپڑ نہیں ماریا, تو انہوں طلاق نہیں دیتی. اور کتنی زیادہ طلاقیں تو خود ہی کرواتی ہیں کہ بھی ہمارے سٹینڈرڈ کی نہیں تھی, بے شک تمہیں پسند بھی تھی تو وہ میری مرضی پہ نہیں اتر رہی. ہمیں ہر کچھ اپنے لیے چاہیے, ہم خود غرض اور مطلبی لوگ انتہا کے, حد سے زیادہ مطلبی لوگ ہیں. ہمیں کوئی اولاد بھی چاہیے تو اپنی ذات کے فائدے اور نفع اور خوشی کے لیے, اگر ہمیں کوئی اور چیز بھی چاہیے تو اپنی ذات کی فائدے اور نفع اور خوشی کے لیے چاہیے. تو کاروبار کی جو ہے وہ اس میں کاروبار میں 2 چیزیں آتی ہیں, ایک تو اثاثہ جات آتے ہیں جن کو ہم ایسٹ بولتے ہیں, اور ایک لائبلٹی ہوتی ہے, مطلب جس سے آپ کو منافع نہیں آ رہا ہوتا, آپ کو کاروبار میں وہ ضروری چاہیے بھی ہوتی ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ اس میں جو ہمارے خاندان فیملی سسٹم جو والدین ہیں نا, ان کے لیے لائبلٹی وہ بیٹیاں ہیں جن کے وہ نصیب سے بہت ڈرتے ہیں, اور جن کو پیدا کرتے ہیں وہ بڑا روتے ہیں کہ یہ تو منافع نہیں کما کے دے گی, یہ تو پرائے گھر چلی جائے گی, اس سے کہاں سے پیسہ آئے گا. تو بیٹیوں سے تو شروع سے ہم جان چھڑاتے ہیں. یہ تو پچھلی صدی میں چلے جائیں تو وہ کہتے ہیں تو بیٹی کو پڑھا لکھا کے کیا کرنا ہے, بیٹی کو کچھ بھی دے کے کیا کرنا ہے, اس نے تو پرائے گھر جانا ہے, اس میں کون سا یہاں پہ رہنا ہے. لیکن آج کل چونکہ آپ کو میں نے بتایا کہ ہماری ہوس اور لالچ انتہا کو پہنچا ہوا ہے, آج کل تو بیٹی کو پڑھانا ضروری ہو گیا کیونکہ شادی نہیں ہوتی, وہ لائبلٹی سے جان نہیں چھوڑتی اگر اس کو پڑھائے نا. تو پوری گفتگو کا جو لباب تھا وہ اینڈ پہ چونکہ آپ حل طلب کرتے ہیں کہ بھی حل بھی بتانا چاہیے, تو اس کا حل جو ہے نا وہ 3 سیکٹرز پہ مشتمل ہے. پہلا سیکٹر تو ریاست ہے. پہلا سیکٹر ریاست اس لیے کیونکہ جو بچہ ریاست کے اندر اسٹیٹ کے اندر پیدا ہوتا ہے وہ ریاست اس کی ذمہ دار ہے, اور اس اسٹیٹ کے اندر جو بوڑھا انسان مر رہا ہوتا ہے اس کی ذمہ دار بھی اسٹیٹ ہی ہوتی ہے, کیونکہ ٹیکس پیئر ہے نا, ٹیکس ہم لوگ دے رہے ہیں. اب ایسے آپ لوگ سمجھیں گے کہ پتہ نہیں یہ اخلاقی فرض ہے اسٹیٹ کا, اخلاقی فرض نہیں, اس کی ذمہ داری کیونکہ ٹیکس ہم دے رہے ہیں. ویسٹ میں آپ دیکھ لیں, ویسٹ میں بچوں کی انویسٹمنٹ جو تعلیم ہوتی ہے اس کی بھی انویسٹمنٹ حکومت کر رہی ہوتی ہے, اور بڑھاپے میں جو اولڈ ہوم ہوتے ہیں وہاں پہ بھی حکومت انویسٹ کر رہی ہوتی ہے. ہمارے یہاں بے شک کچھ اولڈ ہوم ہے لیکن وہ انتہائی غلیظ اور گھٹیا اور بری حالت کے اندر ہیں کہ وہاں پہ تو کوئی جائے گا بھی نہیں اس اولڈ ہوم میں. تو اس اولڈ ہوم کو ایک آئیڈیلائز اولڈ ہوم بنانے کے لیے نا وہ اس سوچ والے انسان بھی چاہیے.
وہ اچھی سوچ والے انسان جو نیچے معاشرے سے یہ سارے اخلاقی فرض اور اخلاقی چیزیں لے کے باہر نکلیں. اور جو ماں باپ ہیں وہ بچے اپنی خود غرضی کے لیے مت پیدا کریں. ماں باپ کی جو ذمہ داری بحیثیت انسان وہ یہ ہے کہ وہ جو بھی بچہ پیدا کریں اس کو ایک مثبت کردار معاشرے میں اس کا بنائیں. بچے کو اگر ہم معاشرے میں مثبت کردار ادا کرنا سکھا دیں گے تو اوور آل معاشرہ بہتری کی طرف چلا جائے گا. لیکن اگر ماں باپ صرف یہ چاہیں گے کہ بھی ہماری خود غرضی اور ہماری انا کی تسکین بنی رہے تو پھر ایسے بدل نہیں سکتے حالات. ایٹ دا اینڈ میں یہ کہوں گی کہ 3 شعبے ہیں اور تینوں شعبوں کو اپنی اپنی ذمہ داری نبھانی پڑے گی. جب یہ آپ نبھائیں گے تو ایک مثبت اور با کردار معاشرہ آپ کو ملے گا.